بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے کتے لڑانا، ڈھول اور گانا، اس سلسلے میں چوتھا حصہ یعنی آخری حصہ پیش کرنا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر جگہ پر لوگ کتے لڑاتے ہیں، بازیاں لگاتے ہیں، مرغوں پر، جانوروں پر لڑاتے ہیں، بگاتے ہیں، اور اس بیان کے حصے میں گانے والوں نے جو توبہ کی، کچھ ان کے واقعات اور کچھ مزید احادیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 35 کفریہ اشعار اور گانے باجے کی ہولناکیاں بیان ملتان شریف کے اندر یہ بیان فرمائے تھے، جن سے میں نے آپ کے سامنے پہلے 3 بیان پیش کیے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں چوتھا بیان پیش کر رہا ہوں۔ مرکات فضائل قرآن حضرت علامہ افتخار احمد قادری مصباحی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کوفہ کے قریب ایک مقام سے گزرے، یعنی ایک جگہ پر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ لوگ ایک شخص کے گھر میں اکٹھے ہو کر شراب پی رہے تھے۔ ایک گویا گانے والا ان کے ساتھ تھا، جس کا نام زازان تھا۔ وہ باجے کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی آواز کی تعریف فرمائی اور فرمایا، کاش یہ آواز کتاب اللہ کی قرآت کے لیے یعنی تلاوت کے لیے ہوتی، اور تعریف فرمائی اور فرمایا، کاش یہ آواز کتاب اللہ کی قرآت کے لیے ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور اپنی چادر اس گویے کے سر پر ڈال دی، سر کے اوپر رکھ دی اور تشریف لے گئے۔ بعد میں زازان نے پوچھا کہ یہ کون سی شخصیت تھے؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ نے یہ سنا زازان نے کہ یہ آواز قرآن قرآت کے لیے ہوتی، تلاوت کے لیے ہوتی، تو فرمایا
میرا دل بدل گیا اور میں ڈر گیا، دل میں ڈر آ گیا اور اٹھے اور باجے کو لکڑی کو زمین پر پھینک دیا اور توڑ ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا اور رومال اپنی گردن پر رکھا اور رونے لگ گیا۔ صحابی رسول نے گلے لگایا اور دونوں رونے لگ گئے۔ فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی کیوں نہ اس سے محبت کروں۔ زازان گانے بجانے سے توبہ طائب ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کر لی، قرآن کی تعلیم حاصل کی اور درجہ امامت تک پہنچے۔ سبحان اللہ تعالی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، حضرت علامہ افتخار احمد قادری صاحب نے اپنی کتاب دے اندر فضائل قرآن دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک کوفے دی گلی وچوں تشریف لے کے جا رہے سی، ایک مقام تو گزر رہے سی، ایک شخص نو دیکھیا جس دے آس پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے نے۔ فرمایا کچھ لوگاں نے شراب بھی پیتی ہوئی سی، فرمایا اوتھے جمع سی ایک گویا جس دا نام زازان سی، فرمایا اوتھے گانا گا رہا سی باجے دے نال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جس ویلے آواز سنی آپ نے فرمایا کاش اے آواز اے کنی چنگی آواز ہے، اے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے واسطے ہوندی، قرات دے واسطے ہوندی، تلاوت دے واسطے ہوندی تے کچھ ہور ہی گل سی۔ فرمایا اپنی چادر مبارک لا کے فرمایا انہاں دے سر دے اتے رکھ دیتی، سر دے اتے رکھ دیتی اور فرمایا تشریف لے گئے۔ فرمایا جس ویلے تشریف لے کے چلے گئے بعد دے وچ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون شخصیت سی، فرمایا یہ کون ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ جس ویلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے کے چلے گئے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ فرمایا جی میرے مسلمان بھائیوں، زازان نے پکی توبہ کر لی۔ جس ویلے آپ نے سنیے قرآن دے واسطے آواز استعمال ہوندی تے کچھ ہور گل سی، آپ اٹھے اور باجا بھی توڑ دیتا، فرمایا زمین تے سٹ دیتا، توڑ دیتا اور گانے تو توبہ کر لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے، فرمایا آپ دی خدمت وچ حاضر ہوئے، اپنے گلے دے اندر رومال بنے ہویا سی۔ جس ویلے حاضر ہوئے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ نو گلے نہ لا لیا اور رون لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی رون لگ گئے، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ بھی رون لگ گئے کیونکہ زازان نے گانے تو توبہ کر لی سی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بندے نال کیوں نہ محبت کراں جس بندے نے اللہ تعالیٰ دے نال محبت کر لیے، اللہ تعالیٰ دے نال محبت کر لیے، گانیاں تو توبہ کر لیے اور صحابی رسول دی صحبت اختیار کر لیے۔ اور فرمایا آپ نے جس ویلے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، گانیاں تو باجیاں تو فرمایا تبلیاں تو سچی توبہ کر لی تے صحابی دی صحبت اختیار کر لی اور قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی، حدیث شریف دی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتی۔ میرے مسلمان بھائیوں فرمایا اسی طرح اللہ سانو ہی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے گانے گاندے نے، ڈھول وجاندے نے، تبلے وجاندے نے، انہاں دے واسطے درس عبرت ہے تے جڑے سندے نے انہاں دے واسطے بھی درس عبرت ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا اب بھی مسلمان ڈھول گانوں تبلوں گناہوں کھیلوں سے توبہ کریں کہ ہن بھی مسلمان اسی طرح توبہ کریں۔
میرے مسلمان بھائیوں، فیضان سنت اور رونق المجالس کے اندر ہے کہ بصرہ میں ایک گانے والی طواف شوانہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی، بہت بد کردار عورت تھی۔ ایک دن اپنی لونڈی کے ساتھ، اپنی خدمتگار کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک مقام سے اسے بہت سے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک مبلغ بیان کرنے والا بڑے اجتماع میں فرمایا جہنم کے عذاب بیان کر رہا تھا، جہنم کے عذاب بیان کر رہا تھا، عذاب کا ذکر کر رہا تھا، عذاب کے بارے میں بات کر رہا تھا، تذکرہ کر رہا تھا اور خوف خدا کا تذکرہ کر رہا تھا۔ سب رو رہے تھے۔ شوانہ کے دل میں اثر ہوا اور اللہ کے خوف سے کانپنے لگی اور پھر کہنے لگی اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا میری توبہ قبول کرے گا؟ فرمایا گناہ معاف کر دے گا؟ فرمایا اللہ کے نیک بندے نے فرمایا ہاں اللہ معاف فرما دے گا۔ کہنے لگی میرے گناہ بہت بڑے ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ شوانہ روتی ہوئی بولی میں ہی شوانہ ہوں، آج سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ گانوں سے توبہ کی اور سارے بصرہ میں عابدہ زاہدہ عبادت کرنے والی مشہور ہو گئی، نیک عورت بن گئی۔ تو توبہ گناہوں کو فرمایا دھو ڈالتی ہے۔ آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو جو لوگ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا انعام ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، جس طرح سی علماء اسلام نو بلانے ہیں، بیان سننے ہیں، محفل رکھنے ہیں، میلاد شریف دی ہوئے، کوئی بھی اچھی محفل ہوئے تے اس دے اندر اللہ دے خوف تو ڈرایا جاندہ ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کیتا جاندہ ہے۔ فرمایا اسی طرح اے نیک آدمی لوگاں نو سمجھا رہا سی، دین دی تبلیغ فرما رہا سی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، فرمایا فضان سنت اور رونق المجالس دے اندر بصرہ دے وچ ایک گانے والی عورت رہندی سی۔ فرمایا ایک دن اے اپنیاں عورتاں دے نال، ساتھی عورتاں دے نال، سہیلیاں دے نال جا رہی سی، راستے دے وچ ایک مقام تے لوگ فرمایا رو رہے سی، رون دی آواز آ رہی سی، ایک بڑا اجتماع ہو رہا سی، ایک مبلغ آیا جہنم دا تذکرہ کر رہا سی، جہنم دے بارے دس رہا سی، عذابات دے بارے بیان فرما رہے سی۔ فرمایا جس ویلے اے شوانہ گلوکارہ نے اس نے سنیا تے اس دے دل دے اندر خوف آ گیا، رون لگی، کمبن لگ گئی۔ فرمایا کہن لگی اگر میں توبہ کر لواں تے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے گا؟ ہاں معاف کر دے گا۔ فرمایا ہاں اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ فرمایا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے رون لگ گئی، پوچھن لگ گئی میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہن میرے مسلمان بھائیو جیڑیاں عورتاں گانے گاندیاں نے، کمائیاں کردیاں نے، انہاں نوں بھی توبہ کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے کمبن لگ گئی تے نیک بندے نوں عرض کرن لگ گئی کہ میرے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا ہاں اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ کہن لگی ہاں۔ فرمایا کہ اگر شوانہ بھی توبہ کر لے تے اللہ انہوں ہی معاف فرما دے گا۔ اے سامنے خود کھڑی سی۔ فرمایا رون لگی، کہن لگی شوانہ تے میں ہی ہاں۔
فرمایا اللہ مینوں معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ سچے دل نال میرے مسلمان بھائیوں نے توبہ کر لی، گانیاں باجیاں تبلیاں تو ہر طرح دے گناہ تو تے نیک تے زائد عورت بن گئی، مشہور ہوگی میرے مسلمان بھائیوں۔ اینی ہوندی اچھی قسمت سی، ہن تے اسی محفلاں بھی کرنے ہیں جناب والا، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، توبہ بھی کرنے ہیں، قوالاں نہیں توبہ تے نہ ہوئے نا، توبہ تے توبہ کرنی نہیں گناہ تو صرف توبہ اے کوئی توبہ نہیں۔ سچے دل نال میرے مسلمان بھائیو توبہ کر لی، فرمایا اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے جیڑا بندہ سچے دل نال توبہ کر لیندا ہے۔ فرمایا جیڑا لوگ گانے تو توبہ کر لین اللہ تعالیٰ انہوں معاف فرما دے گا۔ جڑے لوگ گانیاں تو بچ دینے وہ کنے خوش قسمت نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے گا، فرمایا خود اللہ اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو مزامیر شیطانی گانے والی عورتوں ڈھول باجے سے بچا کر رکھتے تھے۔ شیطانی کام یعنی ڈھول باجے، تبلے، موسیقی۔ فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو بچا کر رکھتے تھے شیطانی آوازوں سے؟ فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو مجمع سے الگ کر کے مشک و عنبر کی وادیوں میں بٹھائیں، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو میری تسبیح سناؤ۔ فرشتے خوبصورت آواز میں سنائیں گے اپنی پیاری آواز میں۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، جڑے لوگ اپنے آپ نو گانیاں تو بچاندے نے یہ اس دا انعام ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اللہ حکم فرمائے گا انہوں لوگاں دے وچوں علیحدہ کرو، میری تسبیح سناؤ، میری حمد سناؤ۔ پھر فرشتے خوبصورت آواز میں سنائیں گے، اتنی پیاری آواز جو کبھی نہیں سنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرو، جیڑے فرشتیاں دی آواز سننا چاہندے نے انہاں نوں چاہیدا ہے دنیا تے گانیاں واجیاں تبلیاں ڈھول تماشیاں تو اے موسیقی والے کام تو توبہ کرن، سنن تو ہی توبہ کرن، ہر گناہ تو توبہ کرن۔ میرے مسلمان بھائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن اعلان ہوئے گا، فرمایا آکھیا جائے گا، کیا جائے گا وہ لوگ کتھے نے جڑے اپنے کناں نوں فرمایا اکھاں نوں فرمایا مزید شیطانی آوازاں تو بچاندے سی، مطلب گانے ڈھول تبلے باجیاں تو بچا کے رکھتے سی۔ فرمایا فرشتیاں نوں حکم ہوئے گا، فرشتیاں نوں حکم ہوئے گا، کیا جائے گا، فرمایا انہاں نوں مجمع وچوں علیحدہ کر لو اور انہاں نوں علیحدہ کر لو، فرمایا انہاں نوں میری تسبیح سناؤ، انہاں نوں میری تسبیح سناؤ۔ اور فرشتے اتنی خوبصورت آواز دے نال اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان فرمان گے کہ جڑی دنیا وچ انسان نے کدے بھی نہیں سنی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، فرمایا جامع الاحکام، الجامع الاحکام، احکام شریعت، فرمایا کہ الجامع الاحکام شریعت دے اندر ہے، الجامع دے اندر، اور فرمایا کتاب ہمارے میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ روز قیامت کے فرمایا اللہ روز قیامت حکم فرمائے گا، روز قیامت فرمایا کانوں کی لعنت سے جو دور رہنے والے ہیں، فرمایا حکم ہوگا کہ وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے
جنہوں نے فرمایا کیا کیا، اپنی جانوں کو اپنے اپنے کانوں کو گانے باجے سے بچا رکھا تھا، بچا رکھا تھا۔ فرمایا ان سب کو کشتوری کے باغات میں داخل کرو، میرے فرشتوں ان کو تسبیح سناؤ۔ فرمایا اللہ رب العزت دا حکم ہوئے گا، اللہ دا حکم ہوئے گا۔ وہ لوگ کتے نے جڑے دنیا تے اپنے آپ نو فرمایا بچاندے سی، گانیاں واجیاں تو تبلیاں تو بچاندے سی، بچا کے رکھ دے سی۔ فرمایا انہاں نو کستوری دے باغات وچ داخل کرو، فرشتیوں انہاں نو میری تسبیح سناؤ، انہاں نو میری تسبیح سناؤ۔ فرمایا بے علم صوفی، شیطان کا مسخرہ یعنی مسخرہ جنہوں کہندے ہیں کہ شیطان دا تماشا بنیا ہوندہ ہے، شیطان دا مذاق ہوندہ ہے۔ جاہل صوفی نہ نماز آندی ہے نہ صحیح قرآن آندہ ہے تے کہندے نے سی بڑے بڑے ذاکر ہیں، یہ جاہل صوفی نے۔ اے ہو جائیں تو بچ کے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری اور علماء اہل سنت دے بیانات صرف سنو جے کامیاب چاندے ہو کامیابی۔ میرے مسلمان بھائیو، جاہل صوفی فرمایا اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ کوئی لوگ اپنے آپ کو صوفی مشہور کر لیندے نے تے ذکر اذکار دیاں محفلاں جاری کر لیندے نے، پڑھنی وچ کسی نو بسم اللہ ہی نہیں آندی ہوندی نہ پہلا کلمہ، کیونکہ فرمایا اللہ دا ولی جاہل نہیں ہوندا، کیونکہ بغیر علم کے اللہ کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اللہ دا ولی جاہل نہیں ہوندا، اللہ دا ولی جاہل نہیں ہوندا۔ میرے مسلمان بھائیو، کچھ اور حدیث شریف سماعت فرماؤ کہ وان ابن عباس قالا نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التحریش بین بہائم، رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپائوں جانوروں کے درمیان لڑائی کرانے سے منع فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں لڑان تو منع فرمایا۔ جڑے کتے تے ککڑ لڑاندے نے، جانور لڑاندے نے، بازیاں لاندے نے، حرام کھاندے نے، انہوں توبہ کرنی پہے گی۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، جڑے ککڑاں دیاں بازیاں لا کے ویڈیو بنا کے کتےاں نوں لڑا کے سڈیاں مینڈیاں نوں لڑا کے تے بڑے خوش ہوندے نے تے مرن دے بعد جسے عذاب آیا لگ پتہ جائے گا، توبہ کر کے نہ مرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جانوروں لڑاون تو، منع فرمایا۔ تے جن نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں رک جانا چاہیے۔ اگے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ دے مزید فتوے میں انشاءاللہ پڑھ کے تاڑے سامنے سناواں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر ہے، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع المغنیاتی وان شراہن وان کسبہن وان اکلاء السمانہن، کہ گانا گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور ان کی کمائی نبی پاک علیہ السلام نے قیمت کھانے سے منع فرمایا۔ انہاں دی خرید و فروخت اور کمائی کرنا اس تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی گانے دی کمائی نہیں کھا سکتا، نہ انہاں نوں بیچ سکتا ہے، نہ انہاں دی خرید و فروخت عورتاں دی کر سکتا ہے۔ مغنیاں دا گانا فرمایا، انہاں دی گانے والی دی عورت دی کمائی بھی نہیں بندہ کھا سکتا، نہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، نہ انہاں نوں بلا کے گانے مطلب